بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے ICS پارٹ 2 کی بک سے لیکچر نمبر 36، اور جو ٹاپک ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 3 سے۔ پہلا ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈفرینس بٹوین اینٹی کلاس اینڈ اینٹی انسٹنس۔ ان دونوں کو ڈیفائن بھی ہم کریں گے اور ساتھ ان کے ڈفرینس کو بھی دیکھیں گے۔ اور دوسرا جو ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے بائنری ریلیشن شپ، ان کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس لیکچر میں۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اینٹی کلاس اور اینٹی انسٹنس کے بارے میں۔ بہت ہی سمپل سی تعریف ہے، اور اگلے بائنری ریلیشن شپ والے سوال میں اینٹی کلاس اور انسٹنسز کافی زیادہ استعمال ہوں گے، اس لیے اس کو پڑھنے سے پہلے ہم اینٹی کلاس اور اینٹی انسٹنس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ گروپ آف اینٹیز آف دا سیم ٹائپ، ایک ہی ٹائپ کی اینٹیز کا جو اب ہم گروپ بنائیں گے تو وہ ہماری اینٹی کلاس کہلائے گی۔ بہت آسان سی ڈیفینیشن ہے۔ گروپ آف اینٹیز، اینٹیز کا گروپ، کلیکشن آف اینٹیز، اینٹیز کی کلیکشن، اور وہ بھی سیم ٹائپ کی، جو کہ ایٹریبیوٹس بھی سیم رکھیں گے، کریکٹرسٹکس بھی سیم رکھیں گے۔ اب اس ایگزامپل سے یہ بات واضح سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر میں اسٹوڈنٹ اینٹی کلاس کو کنسیڈر کروں تو تمام اسٹوڈنٹس کی جو کلیکشن ہے وہ ہماری اسٹوڈنٹ اینٹی کلاس کہلائے گی۔ ایزی ہو گیا؟ یعنی کہ اگر تمام اسٹوڈنٹس کو میں ایک ٹیبل کے اندر سٹور کروں، تمام اسٹوڈنٹس کی انفارمیشن کو، اور اس ٹیبل کا نام اسٹوڈنٹ رکھ دوں، تو وہ جو ٹیبل ہے وہ ہماری اسٹوڈنٹ اینٹی کلاس کہلائے گی۔ کلاس کا مطلب ہے کلیکشن آف آل اینٹیز آف دا سیم ٹائپ۔ اور اسی کے برعکس اگر میں اینٹی انسٹنس کو دیکھوں تو کلاس میں موجود ہر ایک اسٹوڈنٹ ایک اینٹی انسٹنس کہلائے گا۔ اور اس کو دوسرے لفظوں میں اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو ممبر آف این اینٹی کلاس، اینٹی کلاس کا جو ایک ممبر ہے وہ اینٹی انسٹنس کہلائے گا۔ جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ عبداللہ اینٹی انسٹنس ہوگا اینٹی کلاس اسٹوڈنٹ کا، کیونکہ اسٹوڈنٹ کے اندر تمام اسٹوڈنٹس کی انفارمیشن شامل ہے۔ لیکن اگر میں اس میں سے کسی ایک اسٹوڈنٹ کو کنسیڈر کروں تو وہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کلاس کا اینٹی انسٹنس کہلائے گا۔ یعنی کہ ٹیبل میں موجود تمام ریکارڈز کلاس کہلائیں گے، اور اس میں سے جو ایک ریکارڈ کو میں پرٹیکولرلی ڈسکس کروں تو وہ ہمارا ایک ریکارڈ جو ہے وہ اینٹی انسٹنس کہلائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آل اینٹیز ان این اینٹی کلاس شیئر سیم ایٹریبیوٹس، اور اینٹی کلاس کے اندر جتنے اینٹیز ہیں، جتنے انسٹنسز ہیں، وہ ایک جیسے ایٹریبیوٹس ہی شیئر کریں گے۔ یعنی کہ ان میں الگ الگ ایٹریبیوٹس نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اسی کلاس کا حصہ ہوں گے، تو ان سب کے ایٹریبیوٹس ایک جیسے ہی ہوں گے، لیکن ان کی ویلیوز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے۔ There are many instances in an entity class، اور اینٹی کلاس کے اندر ایک سے زیادہ انسٹنس موجود ہوں گے، کیونکہ وہ کلیکشن آف اینٹی انسٹنسز ہوتی ہے، اس لیے ایک سے زیادہ انسٹنس ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ اگر آپ اس کانسیپٹ کو لے کے چلیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ ریلیشن شپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اینٹی کلاس کلیکشن آف اینٹیز ہے، اور اینٹی انسٹنس ممبر آف این اینٹی کلاس از کالڈ اینٹی انسٹنس، یعنی ایک ریکارڈ جو ہے وہ اینٹی انسٹنس کہلائے گا۔ کیونکہ ہم ریلیشن شپ کی ڈیفینیشن میں انسٹنسز کا ذکر کریں گے، تو یہ کانسیپٹ آپ یہاں ہی کلیئر کر لیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا اسی لیکچر کا، وہ ہے ڈیفائن بائنری ریلیشن شپ اینڈ دیئر ٹائپس۔ بائنری ریلیشن شپ کیا ہوتے ہیں اور ان کی ٹائپس بتائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو ہم ٹائپس پڑھ رہے ہیں یہ بائنری ریلیشن شپ کے پڑھ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایسا ریلیشن شپ جس میں دو اینٹی کلاس انوالو ہوں گی، جس میں دو ٹیبلز انوالو ہوں گی، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بائنری ریلیشن شپ۔ بہت آسان ہے، ذرا سمجھتے ہیں اس کو، ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں پہلے۔ دا ریلیشن شپ ایگزسٹ
بٹوین دا انسٹنسز آف ٹو اینٹی کلاسز، دو اینٹی کلاسز کے انسٹنسز کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے وہ بائنڈری ریلیشن شپ کہلائے گا۔ یہ بالکل سمپل سی بات ہے، لیکن اس میں جو لاجیکل اور سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ دو اینٹی کلاسز کے درمیان میں نہیں ہے، بلکہ ریلیشن شپ انسٹنسز کے درمیان میں ہے۔ اس سے آپ کو ایک بات واضح ہو جانی چاہیے کہ جو ریلیشن شپ ہے وہ کلاسز کے درمیان نہیں بنتا، بلکہ انسٹنسز کی انٹریکشن سے بنتا ہے۔ اور اس کو آسان لفظوں میں بیان کروں تو ایسے ہے کہ دو گھروں کے درمیان میں ریلیشن شپ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے درمیان رہنے والے لوگوں کی وجہ سے ریلیشن شپ بنتا ہے۔ اسی طرح اینٹی کلاس کی وجہ سے ریلیشن شپ نہیں بن رہا، بلکہ ان کے انسٹنسز کی وجہ سے ریلیشن شپ بن رہا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے، سارا ٹاپک آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ ریلیشن شپ اینٹی کلاس کے درمیان نہیں ہے، بلکہ ان کے انسٹنسز کے درمیان ہے۔ تو جب ہم اس کی ڈیفینیشن کریں گے تو انسٹنس کا ہی ذکر کرتے رہیں گے۔ دیر آر ڈفرینٹ ٹائپس آف بائنڈری ریلیشن شپ وچ آر ایز فالوز۔ اب بائنڈری ریلیشن شپ کیونکہ دو اینٹی کلاسز کے درمیان ہوتا ہے تو وہ تین قسم کے ہیں، ایک 1 to 1 ریلیشن شپ، ایک 1 to many ریلیشن شپ، اور ایک many to many ریلیشن شپ۔ اس لیکچر میں ہم 1 to 1 کو ڈسکس کریں گے، انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ 1 to many اور many to many ریلیشن شپ کو ڈسکس کیا جائے گا۔ پہلے 1 to 1 ریلیشن شپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ دس ٹائپ آف ریلیشن شپ از ڈیفائنڈ ایز، اس ریلیشن شپ کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ریلیشن شپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے میں اینٹی کلاس کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ میں انسٹنس کا ذکر کروں گا، کیونکہ ریلیشن شپ انسٹنسز کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اگر اس بات کو ذہن میں رکھیں گے تو ڈیفینیشن یاد کرنا بالکل آسان ہو جائے گی۔ فار ایچ انسٹنس ان فرسٹ اینٹی کلاس، پہلی اینٹی کلاس کا جو ایک انسٹنس ہے اس کے لیے دیر از اونلی ون انسٹنس ان دا سیکنڈ اینٹی کلاس، دوسرے اینٹی کلاس میں یا دوسری ٹیبل میں کوئی ایک انسٹنس ہونا ضروری ہے، اور صرف ایک ہی ہونا ضروری ہے۔ ایک فرسٹ اینٹی کلاس کا ایک انسٹنس میچ کرے دوسری اینٹی کلاس کے کسی بھی ایک انسٹنس سے، اور دو سے نہیں، صرف ایک سے کرنا چاہیے۔ یہ 1 to 1 کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم وائس ورسا انورس دیکھیں، فار ایچ انسٹنس ان سیکنڈ اینٹی کلاس، سیکنڈ اینٹی کلاس کے ہر انسٹنس کے لیے دیئر از اونلی ون انسٹنس ان دا فرسٹ اینٹی کلاس، پہلی اینٹی کلاس میں بھی کوئی ایک انسٹنس ہی موجود ہونا چاہیے، دو نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی کہ پہلے اینٹی کلاس کے ایک انسٹنس کے لیے سیکنڈ اینٹی کلاس میں کوئی ایک انسٹنس کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح دوسری اینٹی کلاس کے کسی ایک انسٹنس کے لیے پہلی اینٹی کلاس میں کوئی بھی ایک انسٹنس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی انسٹنس جو ہے وہ میچ نہ کرے کسی بھی دوسری اینٹی کلاس کے انسٹنس سے۔ اگر نہیں کرتا تو ظاہر سی بات ہے ریلیشن شپ کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوگا۔ ذرا اس کو ڈیفینیشن کے ایگزامپل کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں۔ دا ریلیشن شپ بٹوین ڈپارٹمنٹ اینڈ چیئرمین، اگر ہم ڈپارٹمنٹ اور چیئر پرسنس کی ٹیبل بنائیں اور ان کے ریکارڈز لکھیں تو ہر ڈپارٹمنٹ کے بہاف پر چیئرمین کی ٹیبل میں ہمیں کوئی نہ کوئی چیئرمین مل جائے گا، اور چیئرمین کو دیکھیں تو ہر چیئرمین کا کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہمیں ڈپارٹمنٹ ٹیبل میں مل جائے گا۔ تو اس کو دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ ریلیشن شپ بٹوین ڈپارٹمنٹ اینڈ چیئرمین از 1 to 1 بیکاز ایچ ڈپارٹمنٹ ہیز اونلی ون چیئرمین، کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک چیئرمین ہوگا، اینڈ ایچ چیئرمین رنز اونلی ون ڈپارٹمنٹ، اور ہر چیئرمین جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ضرور رن کرے گا۔ کیونکہ اگر ڈپارٹمنٹ کے بہاف پر ہمیں چیئرمین نہ ملا تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہو اس کا چیئر پرسن نہ ہو، اور چیئرمین کے بہاف پر ہمیں کوئی ڈپارٹمنٹ نہ ملا تو یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ چیئرمین تو ہو لیکن کسی ڈپارٹمنٹ کا نہ ہو۔ اس لیے اس ریلیشن شپ کو ہم 1 to 1 کہتے ہیں، اور اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم سمپل ایک لائن ریپریزنٹ کریں گے دو اینٹی کلاسز کے درمیان، اور ایک ڈائمنڈ
شو کریں گے، اس کے اندر ٹائپ آف ریلیشن شپ لکھیں گے، جیسے چیئرمین رنز ڈپارٹمنٹ۔ اگر میں دوسری مثال دیکھوں جو ایم سی کیوز بن کر بھی پیپر میں کافی دفعہ آتی ہے اور یہ بک میں بھی نہیں لکھی ہوئی لیکن میں نے یہ ڈسکس کرنا ضروری سمجھا ہے، ریلیشن شپ بٹوین کنٹریز اینڈ کیپٹلز۔ اب نام سے تو یہ کنٹریز زیادہ لگ رہے ہیں، کیپٹلز بھی زیادہ لگ رہے ہیں، لیکن یہ تو ٹیبل کے نام ہیں، ہمیں انسٹنس کے درمیان میں ریلیشن شپ کو دیکھنا ہے۔ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ 1 to 1 ہے، وجہ کیونکہ ہر کنٹری کو اگر میں دیکھوں گا تو اس کا کوئی نہ کوئی کیپٹل ہمیں مل جائے گا، اور اگر کیپٹل کو دیکھوں گا تو کنٹری کی ٹیبل میں ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے نا وہ کنٹری بھی بلونگ کرے گا کسی نہ کسی کیپٹل سے۔ اور اگر ہم یہ جو کنٹریز اور کیپٹلز ہم نے لکھا ہے یہ ٹیبل کے نام ہیں، ادھر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، آپ نے انسٹنسز کو دیکھنا ہے۔ اگر میں کنٹری کوئی بھی یہاں سے اٹھاؤں اس ٹیبل سے تو مجھے اس کی کیپٹل سے کوئی نہ کوئی ایک ہی کیپٹل ملے گا، اور اگر کیپٹل یہاں سے اٹھاؤں تو مجھے اس کا کوئی نہ کوئی ایک ہی کنٹری ملے گا، یعنی کہ ایک کنٹری کا کوئی ایک ہی کیپٹل ہوتا ہے۔ تو کنٹریز ہیز کیپٹلز، یہ اس کا ریلیشن شپ بن جائے گا۔ امید ہے آپ کو 1 to 1 ریلیشن شپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم باقی 2 بائنری ریلیشن شپ کو ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔